یہ میرا آفس ہے، کوئی چڑیا گھر نہیں۔ اپنی یہ منحوس بلی اٹھاؤ اور ابھی کے ابھی یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ ذوالفقار پاشا کی گرجدار آواز نے پورے کیبن کے سکون کو تہس نہس کر دیا تھا۔ وہ غصے سے تپ رہا تھا کیونکہ نینا کی پالتو بلی اس وقت اس کی میز پر موجود نہایت قیمتی بزنس فائلز پر اپنا شاہانہ قبضہ جمائے بیٹھی تھی۔ نینا جو بچپن سے ہی ذوالفقار کی لاڈلی بھی تھی اور اس کی ہر ڈانٹ کا جواب مسکراہٹ سے دینا جانتی تھی، بالکل نہیں ڈری۔ اس نے ایک شرارتی نظر اپنے اس جاہو جلال والے کزن اور شوہر پر ڈالی اور دھیرے سے آگے بڑھ کر اس کی مہنگی ریشمی ٹائی کو اپنی انگلیوں میں جکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ ذوالفقار کی تیکھی نظریں اس کے معصوم مگر شریر چہرے پر جم گئی جب نینا نے اس کے لبوں کے بالکل قریب ہو کر سرگوشی کی۔ ارے سیاں جی، ابھی تو یہ صرف آفس کی میز ہے، یاد رکھیے گا کہ زندگی بھر یہ بلی آپ کو اپنے بیڈ روم میں بھی برداشت کرنی ہوگی۔ نینا کے اس بے باک انداز پر ذوالفقار کے ماتھے کی رگیں تن گئیں۔ اس نے ایک جھٹکے سے نینا کا بازو پکڑا اور اسے ٹیبل پر پٹکتے ہوئے اس کے وجود پر جھک گیا۔ میرا بچہ، بہت چھوٹی ہو تم۔ گھر میں تو نانا جان کی وجہ سے بخش دیتا ہوں، مگر یہ میرا آفس ہے اور یہ کمرہ مکمل ساؤنڈ پروف ہے۔ یہاں تمہیں کوئی بچانے نہیں آئے گا اور میں تم پر پورا حق بھی رکھتا ہوں۔ ذوالفقار کے اس اچانک تیکھے بدلے ہوئے لہجے نے نینا کے دل کی دھڑکنیں تیز کر دیں۔ اسے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اس کی شرارت اسے اس قدر بھاری پڑ جائے گی۔ ذوالفقار کے لہجے میں موجود سنجیدگی نے ایک لمحے کے لیے نینا کو اندر تک ہلا دیا تھا، مگر وہ نینا تھی، ہار ماننا اس کی فطرت میں نہ تھا۔ اس نے اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے ایک زوردار کہکا لگایا اور ذوالفقار کے سینے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھ کر اسے پیچھے دھکیلنے کی ناکام کوشش کی۔ اوہ، تو پاشا صاحب اب مجھے ڈرائیں گے؟ آپ کو پتہ ہے نا میں آپ کی دھمکیوں سے نہیں ڈرتی۔ نینا نے آنکھ مار کر اسے چھیڑا اور پھر بڑی پھرتی سے میز پر پڑے ہوئے انک پاٹ کی روشنائی سے اس کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ اس سے پہلے کہ ذوالفقار اسے روک پاتا، نینا نے شرارت سے انک میں اپنی انگلیاں ڈبوئیں اور ایک جھٹکے سے ذوالفقار کی سفید چمکتی ہوئی قیمتی شرٹ پر ایک بڑا سا دھبا لگا دیا۔ یہ لیں، اب اس چڑیا گھر کے مالک پر بھی مہر لگا دیں۔ ذوالفقار نے اپنی شرٹ پر موجود اس نیلے دھبے کو دیکھا اور پھر نینا کو۔ اس کی آنکھوں میں اب غصے کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سا جنون ابھرا تھا۔ اس نے نینا کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا بلکہ نہایت خاموشی اور سکون سے مڑا اور بھاری قدموں کے ساتھ چلتا ہوا آفس کے مرکزی دروازے تک پہنچا۔ نینا اسے حیرت سے دیکھ رہی تھی کہ وہ کرنے کیا والا ہے جب ذوالفقار نے ایک جھٹکے سے دروازے کا بھاری لاک گھمایا۔ کڑک کی آواز اس خاموش کمرے میں کسی دھماکے کی طرح گونجی۔ نینا کا دل ایک دم سے زور سے دھڑکا۔ ذوالفقار اب پلٹا تھا۔ اس نے اپنی ٹائی کی نوٹ گرہ کھولی اور اس کو کوٹ اتار کر کرسی پر پھینکا۔ اس کی عقابی نظریں اب مسلسل نینا کا تعاقب کر رہی تھیں، جیسے کوئی شکاری اپنے شکار کو گھیرے میں لے رہا ہو۔ وہ آہستہ آہستہ ناپ تول کر قدم اٹھاتا نینا کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے چہرے پر موجود وہ سپاٹ سختی نینا کو اب واقعی خوفزدہ کر رہی تھی۔ تم نے کہا تھا نا نینا کہ میں تمہیں ذلیل کرتا ہوں۔ ذوالفقار کی آواز اب پہلے سے کہیں زیادہ بھاری اور گہری ہو چکی تھی۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا کہ ذلیل کرنا کسے کہتے ہیں اور اپنی چیز پر حق کیسے جتایا جاتا ہے۔ وہ اب اس کے بالکل سامنے تھا، اتنا قریب کہ نینا کو اس کے وجود کی تپش محسوس ہو رہی تھی اور کمرے کی دیواریں اب اسے پہلے سے کہیں زیادہ چھوٹی لگنے لگی تھیں۔ نینا نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی مگر اس کی پشت پہلے ہی میز سے ٹکرائی ہوئی تھی۔ اس نے دیکھا کہ ذوالفقار کا ہاتھ اب آہستہ سے میز کی سطح پر جم رہا تھا، جس سے نینا اس کے دونوں بازوؤں کے حصار میں مکمل قید ہو چکی تھی۔ پاشا صاحب، آپ غصہ کر رہے ہیں؟ میں تو بس مذاق کر رہی تھی، نینا نے ہکلاتے ہوئے کہا اور اپنی نظریں چرانے لگی، مگر ذوالفقار نے دوسرے ہاتھ سے اس کی ٹھوڑی تھام کر اسے خود کو دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ اس کی انگلیوں کی گرفت پہ وہ سختی تھی جو نینا نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ مذاق کی حد تم نے پار کر چکی ہو نینا، اب باری میری ہے، اس نے نہایت دھیمے لہجے میں کہا اور جھک کر اپنا چہرہ اس کے چہرے کے اتنا قریب کر لیا کہ نینا کو اپنی سانسیں رکتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ نینا کا دل سینے میں ہتھوڑوں کی طرح بج رہا تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ اب ذوالفقار اسے اس کی شرارت کی وہ سزا دے گا جسے وہ زندگی بھر بھول نہیں پائے گی، مگر اسی لمحے ذوالفقار کے لبوں پر ایک ایسی فاتحانہ مسکراہٹ آئی جو نینا کے لیے کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ تھی۔ نینا نے جب دیکھا کہ ذوالفقار اب مکمل قابو سے باہر ہو رہا ہے اور شکاری کی طرح اسے گھیر چکا ہے تو اس نے فوراً اپنا پینترا بدلا۔ اس نے ایک پل کے لیے آنکھیں بند کی اور اگلے ہی لمحے اس کا چہرہ درد سے بگڑ گیا۔ وہ زور سے اپنا پیٹ پکڑ کر زمین پر ڈھیر ہو گئی اور حلق کے بل چیخنے لگی
آہ ہائے اللہ! پاشا صاحب، میرا دل، میری سانس رک رہی ہے، مجھے لگتا ہے مجھے دوبارہ دورہ پڑ رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں اوپر کو چڑھائیں اور بری طرح ہانپنے لگی، جیسے اسے واقعی سانس نہ آ رہی ہو۔ ذوالفقار، جو ابھی تک روب جمانے کے موڈ میں تھا، نینا کی حالت دیکھ کر ایک دم بوکھلا گیا۔ اس کے چہرے کی سختی پل بھر میں غائب ہو گئی اور وہ گھبرا کر اسے اپنے بازو میں تھامنے کے لیے آگے لپکا۔ نینا، نینا کیا ہوا؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ میری طرف دیکھو۔ اس کی آواز میں ایسی وحشت تھی جیسے اس کی اپنی جان نکل رہی ہو۔ وہ بدحواسی میں کبھی اس کے چہرے کو تھپتھپاتا تو کبھی پانی کے گلاس کی طرف دوڑتا۔ اس کا اپنا رنگ سفید پڑ گیا تھا اور ہاتھ کانپنے لگے تھے۔ نینا نے ایک آنکھ تھوڑی سی کھول کر اس کی یہ پھولی ہوئی سانسیں دیکھی تو اس کے اندر ہی اندر شدید ہنسی آئی، مگر اس نے اپنی ناٹک جاری رکھا اور ایک زوردار ہچکی لے کر اپنا سر ذوالفقار کے کندھے پر گرا دیا، جیسے وہ بے ہوش ہو گئی ہو۔ ذوالفقار، جو ایک لمحے پہلے بدحواسی میں نینا کو بازوؤں میں بھرے ہسپتال لے جانے کا سوچ رہا تھا، اچانک ٹھٹک گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ نینا کے وجود میں وہ مخصوص تھرتھراہٹ ہو رہی ہے جو انسان کے ہنسی روکنے کی کوشش میں پیدا ہوتی ہے۔ اس نے غور سے دیکھا تو نینا کے بند لبوں کے کونے تھوڑا سا لرز رہے تھے۔ ذوالفقار کی آنکھوں میں وحشت کی جگہ ایک دم تپتا ہوا غصہ اور پشیمانی کی لہر دوڑی۔ اسے اپنی بے بسی اور اس کی اس بیہودہ حرکت پر شدید طیش آ گیا۔ اس نے جھٹکے سے نینا کو صوفے پر چھوڑا، جس سے وہ ہڑبڑا کر سیدھی بیٹھ گئی اور اس کا زوردار کہکا پورے ساؤنڈ پروف کمرے میں گونجنے لگا۔ بہت مزہ آیا نا؟ میری جان نکال کر تمہیں سکون مل گیا؟ ذوالفقار کی آواز اب کسی گہرے بادل کی گرج کی طرح تھی، جس نے نینا کی ہنسی کو وہیں منجمد کر دیا۔ وہ دبتا ہوا اس کے سامنے آ کھڑا ہوا اور اپنی انگلیاں اس کے چہرے کے قریب لہرا کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ بچپنا ختم نہیں ہو رہا تمہارا؟ میں نے تمہیں اپنی لاڈلی سمجھ کر ہمیشہ بخشا ہے، مگر آج تم نے ثابت کر دیا کہ تم پیار کی زبان نہیں سمجھتی۔ نینا نے گھبرا کر کچھ کہنا چاہا، مگر ذوالفقار نے اسے موقع نہیں دیا۔ اس نے غصے سے اپنی بکھری ہوئی فائلیں سمیٹیں اور مزید میز پر زور سے ہاتھ مارا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں سیاں جی اور بیڈ روم کے تانے دینے کا؟ تو اب سنو، آج ہی گھر جا کر نانا جان سے تمہاری رخصتی کی بات کرتا ہوں۔ آج رات ہی تمہیں اس گھر سے اپنے گھر میں منتقل کروں گا، پھر دیکھتے ہیں تمہارا یہ ناٹک کتنا ٹائم لاتا ہے۔ ذوالفقار کی اس دو ٹوک دھمکی نے نینا کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ اس کی ساری شرارت ایک ہی پل میں ہوا ہو گئی۔ رات کے کھانے کی میز پر پورا خاندان موجود تھا اور فضا میں کہکہوں کا گونج اور شور تھی، مگر نینا کا دل کسی انجانے خوف سے بری طرح دھڑک رہا تھا۔ ذوالفقار بالکل خاموش کھڑا تھا اور جیسے وہ کسی بڑے حملے کی تیاری کر رہا ہو۔ اچانک اس نے اپنا چمچ پلیٹ پر رکھا، جس کی آواز سے سب کی توجہ اس کی طرف مبذول ہو گئی۔ نانا جان، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ نینا کی رخصتی اب مزید ٹالی نہیں جانی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ آج ہی اس کا سامان میرے کمرے میں شفٹ کر دیا جائے۔ ذوالفقار کی اس دو ٹوک اعلان پر میز پر ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا اور پھر تمام کزنز نے مل کر ایسا شور مچایا کہ نینا کا چہرہ شرم اور غصے سے لال بھبھوکا ہو گیا۔ اوہ ہو، پاشا صاحب تو بڑے فارم میں ہیں۔ ایک کزن نے چٹخارا لیا تو دوسری نے تالی بجائی۔ مبارک ہو نینا بھابھی، آخر کار قیدی اپنے اصلی ٹھکانے پر جا رہا ہے۔ نینا نے جب دیکھا کہ پانی سر سے گزر رہا ہے تو وہ تڑپ کر نانا جان کے قریب ہوئی اور ان کا بازو تھام کر چھوٹے بچوں کی طرح بلکنے لگی۔ نانا جان، دیکھیے نا، یہ آپ کا لاڈلا کتنا بدتمیز ہو گیا ہے۔ آفس میں اس نے مجھے زبردستی کمرے میں بند کیا تھا اور اب سب کے سامنے مجھے ڈرا رہا ہے۔ اس نے روحانسی صورت بنا کر ذوالفقار کی طرف اشارہ کیا۔ یہ مجھے بالکل پیار نہیں کرتا، بس مجھ پر حکم چلاتا ہے، اور آج تو اس نے حد ہی کر دی۔ مجھے کہتا ہے کہ مجھے ذلیل کرے گا۔ نانا جان، میں اس کے کمرے میں کبھی نہیں جاؤں گی، یہ بہت خون خوار ہے۔ نینا کی ان معصومانہ اور مبالغہ آمیز شکایتوں پر نانا جان تو مسکرانے لگے، مگر ذوالفقار نے میز کے نیچے سے اپنا پیر نینا کے پیر پر رکھ کر اسے دبایا، جس سے نینا کی ایک چھوٹی سی چیخ نکل گئی، اور ذوالفقار نے نہایت سکون سے نانا جان کی طرف دیکھ کر کہا، دیکھ لے نانا جان، اس کی زبان کتنی لمبی ہو گئی ہے، اب اس کا علاج صرف میرے پاس ہی ہے۔ نانا جان نے اپنی اینک کے پیچھے سے ذوالفقار کے پراعتماد چہرے اور نینا کی معصوم سی گھبراہٹ کو دیکھا تو ان کے لبوں پر ایک پرسکون مسکراہٹ آ گئی۔ وہ جانتے تھے کہ ذوالفقار اب عمر کے اس حصے میں ہے جہاں اسے ایک جیون ساتھی کی ضرورت ہے، اور نینا کی شرارتوں کو سنبھالنے کے لیے اس سے بہتر کوئی دوسرا مرد ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ ٹھیک ہے ذوالفقار، اگر تم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ آخر نینا تمہاری منکوحہ ہے اور اس گھر کی اصل حقدار بھی۔ نانا جان کے اس فیصلے نے جیسے نینا کے ارمانوں پر بجلی گرا دی۔ نینا نے تڑپ کر کچھ کہنا چاہا، مگر ذوالفقار کی فاتحانہ نظروں نے اسے وہیں منجمد کر دیا، جبکہ پورے دسترخوان پر کزنز کی تالیاں اور سیٹیاں گونجنے لگیں۔
کھانے کے فوراً بعد تمام کزنس لڑکیاں نینا کو کھینچتی ہوئی اس کے کمرے میں لے گئیں اور اسے چاروں طرف سے گھیر کر بیڈ پر بٹھا دیا۔ اوہ نینا پاشا، تو آج سے تم اس ہٹلر کے کمرے کی قیدی بننے جا رہی ہو۔ ایک کزن نے چٹکی لی تو نینا نے تکیہ اٹھا کر اسے مارا۔ تم لوگ چپ کرو، دیکھنا وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ کتنا غصہ تھا اس کی آنکھوں میں، نینا نے سسکتے ہوئے کہا، مگر لڑکیاں کہاں باز آنے والی تھیں۔ کوئی اس کے بال سنوارنے لگی تو کوئی اسے میک اپ کے مشورے دینے لگی۔ ارے پاگل، وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بس اپنی اس بلی کو ذرا دور رکھنا ورنہ پاشا بھائی اسے کھڑکی سے باہر پھینک دیں گے۔ نینا کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا، اسے رہ رہ کر ذوالفقار کا وہ ساؤنڈ پروف کمرے والا جملہ یاد آ رہا تھا، اور اوپر سے ان کزنس کے کہہ کے اسے مزید خوف زدہ کر رہے تھے۔ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی جہاں سے اب اسے اپنی رخصتی کا راستہ نظر آ رہا تھا، جو سیدھا ذوالفقار کے شیر کی کچھار کی طرف جاتا تھا۔ نینا ابھی کزنس کے نرغے میں اپنی قسمت کو رو ہی رہی تھی کہ اچانک کمرے کا دروازہ دھڑاک سے کھلا اور ذوالفقار کا چھوٹا بھائی سدید، جو پورے گھر کا رنگ باز مشہور تھا، ایک بڑا سا تھال ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوا۔ اوہ بھابھی جان کو تو دیکھو، جیسے ابھی پھانسی کے گھاٹ اترنے والی ہوں۔ سدید نے شرارت سے آنکھ ماری اور نینا کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ سدید، تم دفع ہو جاؤ یہاں سے، تمہارے اس ہٹلر بھائی نے میرا جینا حرام کر دیا ہے۔ نینا نے غصے سے بیڈ پر پڑا تکیہ اٹھا کر پوری قوت سے سدید کے منہ پر دے مارا۔ سدید نے ہنستے ہوئے تکیہ ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ ارے بھابھی بھائی جان تو ابھی سے کمرے میں سینٹ چھڑک کر آپ کا انتظار کر رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ یہاں تکیے چلا رہی ہیں۔ ویسے سنا ہے بھائی جان نے رخصتی کے لیے ساؤنڈ پروف کمرے کا خاص انتخاب کیا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی چیخیں بھی باہر نہ آ سکیں۔ سدید کی اس ذو معنی اور تیکھی شرارت پر نینا کا چہرہ ایک دم ٹماٹر کی طرح سرخ ہو گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ غصہ کرے یا شرم سے زمین میں گڑ جائے۔ سدید کے بچے، میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ اس نے دوسرا تکیہ اٹھایا، مگر اس بار اس کے ہاتھوں میں وہ سختی نہیں تھی، بلکہ ایک عجیب سی حیا نے اس کے اعصاب کو جکڑ لیا تھا۔ لڑکیاں کہکہے مار مار کر ہنس رہی تھیں اور نینا اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا۔ اسے پہلی بار احساس ہو رہا تھا کہ اب وہ واقعی ذوالفقار پاشا کی ہونے جا رہی ہے۔ باہر راہداری میں ڈھولک کی تھاپ گونجنے لگی تھی، کیونکہ نانا جان نے حکم دے دیا تھا کہ رخصتی سے پہلے ایک چھوٹی سی تقریب اور پیلا جوڑا تو بنتا ہے۔ پورا گھر روشنیوں سے جگمگا اٹھا تھا۔ کزنس ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے، کوئی پھولوں کی لڑیاں لگا رہا تھا تو کوئی مٹھائی کے ڈبے سنبھال رہا تھا۔ ذوالفقار اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑا نیچے ہو رہے ہنگامے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ اور گہری مسکراہٹ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ اس کی یہ چھوٹی سی آفت اب ہمیشہ کے لیے اس کے حصار میں آنے والی ہے۔ مہندی کی رات پورا گھر پیلی روشنی اور گیندے کے پھولوں کی خوشبو سے مہک رہا تھا۔ نیچے ڈھولک کی تھاپ پر کزنس کا شور آسمان کو چھو رہا تھا، مگر نینا اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی اپنے ہاتھوں پر لگی گہری رچی مہندی کو دیکھ رہی تھی۔ اسی دوران کمرے کا دروازہ بغیر دستک کے کھلا اور ذوالفقار پاشا اپنی سفید کلف لگی شلوار قمیض اور گہرے بھورے واسکٹ میں ملبوس نہایت اطمینان سے اندر داخل ہوا۔ نینا نے جیسے ہی آئینے میں اس کا عکس دیکھا، اس کا دل زور سے دھڑکا اور اس نے گھبرا کر اپنا دوپٹہ سر پر درست کرنا چاہا، مگر ذوالفقار نے بجلی کی تیزی سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ فضا میں ہی تھام لیا۔ اوہ ہو، تو میری آفت آج پہلی بار شرمانا بھی سیکھ گئی ہے۔ ذوالفقار نے اس کے کان کے پاس جھک کر نہایت ریشمی لہجے میں سرگوشی کی، جس سے نینا کے بدن میں ایک جھرجھری دوڑ گئی۔ پاشا صاحب باہر جائیں، سب نیچے انتظار کر رہے ہیں اور کوئی دیکھ لے گا۔ نینا نے نظر جھکا کر ہکلاتے ہوئے کہا، مگر ذوالفقار نے اس کی گرفت مزید مضبوط کر لی۔ اس نے نینا کی ہتھیلی پر لکھی اپنی نام کی زی کو اپنے انگلی کے پور سے چھوا۔ باہر تو پورا خاندان ہے نینا، مگر اس کمرے میں صرف میں ہوں اور میری وہ ملکیت جس کا سودا آج نانا جان نے پکا کر دیا ہے۔ نینا نے جب دیکھا کہ ذوالفقار کا رومانوی وار اب اسے پگھلا رہا ہے تو اس نے فوراً اپنا دیسی حربہ نکالا۔ اس نے ایک دم سے اپنا منہ بسورا اور زور سے اچھی کر کے ذوالفقار کے بالکل چہرے کے سامنے چینک مار دی۔ ذوالفقار، جو کسی فلمی ہیرو کی طرح اس کے قریب ہو رہا تھا، ایک دم جھٹکے سے پیچھے ہٹا اور بدحواسی میں اپنا چہرہ صاف کرنے لگا۔ تم پاگل ہو نینا، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ ذوالفقار نے غصے اور کراہت کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ اسے گھورا، جبکہ نینا اب بستر پر لوٹ پوٹ ہو کر ہنس رہی تھی۔ ارے سیاں جی، ابھی تو یہ صرف چھینک تھی، وہ کیا ہے نا، مجھے آپ کے اس مہنگے پرفیوم سے الرجی ہے۔ اگر آپ کو رومانس کا اتنا ہی شوق ہے نا، تو پہلے اپنی یہ خوشبو اتار کر آئیں۔ نینا نے تالی بجاتے ہوئے اسے چھیڑا۔ ذوالفقار کا پارا ایک دم ہائی ہو گیا۔ اس نے تب کر نینا کو بازو سے پکڑا اور اسے اپنی طرف کھینچ کر دوبارہ دیوار سے لگا لیا۔ اچھا تو تمہیں الرجی ہے، اور اب اس الرجی کا علاج میں کروں گا۔ اس نے نینا کے چہرے کے اتنا قریب اپنا چہرہ کر لیا کہ نینا کی ہنسی وہیں غائب ہو گئی۔ اس کی بھاری سانسیں نینا کے رخساروں کو جھلسا رہی تھیں۔ یاد رکھنا نینا پاشا،
کل رات اس گھر میں کوئی ڈھولک نہیں بجے گی، صرف میرا حکم چلے گا اور تمہاری یہ شرارتیں میرے ایک اشارے پر دم توڑ دیں گی۔ نینا اب سچ مچ شرم سے لال ہو چکی تھی اور اس کا دل اس زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے لگا بھی باہر بیٹھے کزنس کو بھی سنائی دے جائے گا۔ ذوالفقار نے نینا کے چہرے کی رنگت کو بدلتے دیکھا تو اس کے لبوں پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ گہری ہو گئی۔ وہ اب پیچھے ہٹنے کے بجائے مزید 1 انچ اس کے قریب ہوا، یہاں تک کہ نینا کو اپنی پشت دیوار کی ٹھنڈک اور سامنے سے ذوالفقار کے وجود کی تپش صاف محسوس ہونے لگی۔ الرجی ہے نا تمہیں میری خوشبو سے؟ تو پھر اب اس کی عادت ڈالنا شروع کر دو نینا پاشا، کیونکہ اب سے تمہاری ہر سانس میں میری یہی خوشبو بسنے والی ہے، اس نے نہایت دھیمے اور مخملی لہجے میں کہا اور اپنا ہاتھ آہستہ سے اس کے سر کے پیچھے دیوار پر جما دیا۔ نینا نے گھبرا کر اپنی پلکیں موند لیں، اس کا دل سینے کی قید سے آزاد ہونے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا۔ ذوالفقار نے شرارت سے اس کے کان کے لو کو اپنے لب لگائے اور نہایت مدھم آواز میں سرگوشی کی، مہندی تو تمہارے ہاتھوں پر رچ گئی ہے، مگر تمہارے دل پر میرا نام کب رچے گا؟ نینا نے ہمت جمع کر کے اپنی آنکھیں کھولیں اور اس کی تیکھی نظروں کا سامنا کیا۔ اس نے چاہا کہ پھر سے کوئی شرارت کرے، مگر ذوالفقار کی آنکھوں میں موجود اس قدر گہری چاہت اور جنون نے جیسے اس کی زبان کو تالا لگا دیا تھا۔ آپ بہت خود غرض ہیں پاشا صاحب، ہمیشہ اپنی بات منواتے ہیں، نینا نے دبی آواز میں شکوہ کیا، مگر اس کی آواز میں اب غصہ نہیں بلکہ ایک انوکھی سی سپردگی تھی۔ ذوالفقار نے اپنی دوسری انگلی سے نینا کے گال پر بکھری ایک آوارہ لٹ کو پیچھے ہٹایا اور اسے اس کے کان کے پیچھے عرصا۔ اس کا لمس نینا کے پورے بدن میں ایک سنسنی دوڑا گیا۔ خود غرض نہیں ہوں، بس اپنی ملکیت کے معاملے میں کسی قسم کا سمجھوتا نہیں کرتا۔ اس نے نینا کی ٹھوڑی کو انگلی سے تھوڑا اوپر اٹھایا اور اس کے چہرے کے اتنا قریب ہوا کہ ان کی ناک کے سرے آپس میں ٹکرانے لگے۔ نینا کو اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں گونجتی محسوس ہوئیں۔ اس نے بے اختیار میں ذوالفقار کے واسکٹ کے بٹنوں کو اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ ذوالفقار نے اس کی اس بے بسی کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل اور پرسکون بوسہ ضبط کر دیا، جیسے وہ اس یتیم لڑکی کو یہ یقین دلا رہا ہو کہ اب اس کی دنیا میں اندھیروں کا کوئی گزر نہیں ہوگا۔ نینا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، مگر وہ لبوں پر ایک شرمیلی سی مسکراہٹ لیے ذوالفقار کے سینے سے لگ گئی۔ باہر ڈھولک کی آواز اب دھیمی پڑ چکی تھی، مگر ان دونوں کے دلوں میں محبت کا ایک نیا راگ چھڑ چکا تھا۔ بارات کا دن نینا کے لیے کسی خواب جیسا تھا۔ سرخ بھاری عروسی جوڑے میں ملبوس، سر پر دوپٹہ تانے، وہ آئینے میں خود کو دیکھ رہی تھی، جہاں اس کی آنکھوں میں حیا کے ساتھ ساتھ ذوالفقار کے نام کا مان بھی جھلک رہا تھا۔ پورا بینکویٹ ہال روشنیوں سے نہایا ہوا تھا اور نانا جان فخر سے مہمانوں کا استقبال کر رہے تھے۔ ذوالفقار اپنی کالی چمکتی ہوئی گاڑی میں سدید اور کزنس کے ساتھ ہال کی طرف روانہ ہوا۔ اس کے چہرے پر آج ایک الگ ہی فاتحانہ چمک تھی۔ وہ بار بار اپنی گھڑی دیکھ رہا تھا، جیسے اسے نینا کے پاس پہنچنے کی جلدی ہو۔ سدید گاڑی میں اونچی آواز میں گانے لگا کر ذوالفقار کو چھیڑ رہا تھا، بھائی جان بس چند منٹ اور پھر آپ کی آفت ہمیشہ کے لیے آپ کے پاس ہوگی۔ ذوالفقار نے مسکرا کر سدید کو گھورا ہی تھا کہ اچانک سامنے والے موڑ سے ایک تیز رفتار ٹرک، جس کی ہیڈ لائٹس اندھا کر دینے والی تھی، اپنی لین چھوڑ کر براہ راست ان کی گاڑی کی طرف بڑھا۔ ذوالفقار نے بدحواسی میں اسٹیئرنگ موڑنے کی کوشش کی، مگر وقت ہاتھ سے نکل چکا تھا۔ ایک ہولناک دھماکے کے ساتھ ٹرک گاڑی کے اگلے حصے کو کچلتا ہوا نکل گیا۔ شیشے ٹوٹنے کی آواز اور لوہے کے مڑنے کی ہولناک چیخ نے فضا کے سکون کو مٹا کر رکھ دیا۔ ذوالفقار کا سر اسٹیئرنگ سے اتنی زور سے ٹکرایا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور اس کے سفید کرتے پر خون کی سرخ لکیریں مہندی کے رنگ کو مات دینے لگیں۔ ہال میں موجود نینا کا دل ایک دم زور سے دھڑکا اور اسے محسوس ہوا جیسے اس کا سانس رک رہا ہے۔ عین اسی لمحے سدید کا فون نانا جان کے ہاتھ میں لرز رہا تھا، جس کی دوسری طرف سے صرف ایمبولینس کی سائرن اور چیخ و پکار سنائی دے رہی تھی۔ پورے ہال میں موجود خوشیاں ایک لمحے کے لیے ماتم میں بدل گئیں۔ کزنس جو تھوڑی دیر پہلے ہنس رہے تھے، اب بدحواسی میں ہسپتال کی طرف بھاگ رہے تھے۔ نینا کو اس حادثے کی خبر ملی تو اسے لگا جیسے اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی ہو۔ وہ اپنے بھاری لہنگے کو سنبھالتی ہوئی ہال کے فرش پر گر گئی۔ اس کی چیخیں ہال کی اونچی دیواروں میں دب کر رہ گئی تھیں۔ جس ذوالفقار پاشا نے اسے جینے کا ڈھنگ سکھایا تھا، آج وہی زندگی اور موت کی کشمکش میں ہسپتال کے ICU میں پڑا تھا، اور نینا کے ہاتھوں کی مہندی اب اس کے خون کی سرخی کے سامنے پھیکی پڑنے لگی تھی۔ ہسپتال کی کوریڈور میں سفید روشنیوں کا وہی سرد سناٹا تھا جو کسی ہولناک خبر کی آمد کا پتہ دیتا تھا۔ نینا اپنے عروسی سرخ جوڑے میں سر سے سرکتا ہوا دوپٹہ اور بکھرے بالوں کے ساتھ ہسپتال کے ICU کے باہر ٹھنڈے فرش پر بیٹھی تھی۔ اسے ہوش ہی نہیں تھا کہ اس کا بھاری لہنگا مٹی میں اٹ چکا ہے۔ سدید، جس کے ماتھے پر پٹی بندھی تھی اور بازو پر خراشیں تھیں، ہسپتال کے کونے میں سر جھکائے بیٹھا سسک رہا تھا۔
اس کی حالت اتنی بری نہیں تھی، مگر اس کی آنکھوں میں موجود خوف بتا رہا تھا کہ اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے موت کو رقص کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اسی دوران نانا جان بدحواسی میں اندر داخل ہوئے۔ ان کے چہرے کی جھریاں غم کی شدت سے مزید گہری ہو گئی تھی، کیونکہ ایمبولینس سے لائی گئی ایک لاش نے پورے خاندان کی کمر توڑ دی تھی۔ ان کا ایک جوان بھتیجا جو ذوالفقار کے ساتھ ہی گاڑی میں موجود تھا، زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے موقع پر ہی دم توڑ گیا تھا۔ ہسپتال میں موجود کزنس کی چیخیں اور رونے کی آوازیں نینا کے کانوں کے پردے پھاڑ رہی تھیں، مگر اس کی نظریں صرف آئی سی یو کے اس بند دروازے پر جمی تھی جہاں ذوالفقار پاشا زندگی کی آخری جنگ لڑ رہا تھا۔ ذوالفقار کو ہوش کیوں نہیں آ رہا نانا جان؟ وہ تو بہت طاقتور ہے نا، وہ مجھے اکیلا چھوڑ کے کیسے جا سکتے ہیں؟ نینا نے بے جان آواز میں نانا جان کا دامن تھام کر پوچھا۔ اس کے آنسو اس کے گالوں پر لگی دلہن کی آرائش کو بہا کر لے گئے تھے۔ ڈاکٹر نے باہر آ کر جب اپنی اینک اتاری اور نانا جان کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو نینا کا دل ڈوبنے لگا۔ حالت بہت تشویشناک ہے، سر پر گہری چوٹ آئی ہے اور اندرونی خون بہنے کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگلے 24 گھنٹے بہت اہم ہیں۔ یہ سنتے ہی نینا کی حلق سے ایک ایسی چیخ نکلی جو ہسپتال کی دیواروں سے ٹکرا کر واپس آئی۔ اسے یاد آیا کہ چند گھنٹے پہلے اسی ذوالفقار نے اسے ساؤنڈ پروف کمرے کی دھمکی دی تھی اور اب وہ خود ایک ایسی خاموشی میں چلا گیا تھا جہاں نینا کی پکار بھی نہیں پہنچ رہی تھی۔ سدید نے تڑپ کر نینا کو سنبھالنا چاہا، مگر نینا نے اسے پیچھے دھکیل دیا اور دیوانہ بار آئی سی یو کے شیشے سے لگی ذوالفقار کے بے حس و حرکت وجود کو دیکھنے لگی، جس کا سفید کرتا اب خون سے سرخ ہو چکا تھا اور اس کے گرد لگی مشینوں کی بیپ بیپ نینا کی روح کو چھنی کر رہی تھی۔ نینا نے تمام تر پابندیوں اور ڈاکٹروں کے منع کرنے کے باوجود دیوانہ وار آئی سی یو کا بھاری دروازہ دھکیلا اور اندر داخل ہو گئی۔ سامنے بیڈ پر موجود منظر نے اس کی روح فنا کر دی۔ ذوالفقار پاشا، وہ شخص جو ہمیشہ چٹان کی طرح مضبوط کھڑا رہتا تھا، آج مشینوں کے درمیان گھرا بے سود پڑا تھا۔ نینا تڑپ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ اس کا سرخ عروسی جوڑا ہسپتال کی سفید چادروں پر بکھر گیا تھا۔ پاشا صاحب، آنکھیں کھولیں، دیکھیں میں آ گئی ہوں۔ آپ اپنی دلہن کو اس طرح اکیلا نہیں چھوڑ سکتے۔ نینا کی سسکیاں کمرے میں گونج رہی تھیں۔ اسی لمحے مانیٹر پر لگی لکیریں تیزی سے اوپر نیچے ہونے لگیں اور ذوالفقار کی سانسیں اکھڑنے لگیں۔ نرسیں اور ڈاکٹرز فوراً اندر لپکے اور نینا کو زبردستی باہر نکالنے کی کوشش کرنے لگے۔ بی بی باہر نکلیں، ان کی حالت بگڑ رہی ہے، ڈاکٹر نے چلایا، مگر نینا نے بیڈ کی سلاخیں مضبوطی سے تھام لی۔ ڈاکٹر نے ایمرجنسی میں الیکٹرک شاک ڈی فائبریلیٹر تیار کیے۔ نینا نے دیکھا کہ ذوالفقار کی بے جان وجود کو بجلی کے جھٹکے دیے جا رہے تھے۔ ہر جھٹکے کے ساتھ اس کا جسم بیڈ سے اوپر اچھلتا اور نینا کا دل سینے میں پاش پاش ہو جاتا۔ اسی کشمکش کے دوران ذوالفقار کی بند مٹھی میں تھوڑی سی جنبش ہوئی اور اس نے اپنی آخری ہمت جمع کر کے نینا کا ہاتھ تھام لیا، جیسے وہ اسے الوداع کہہ رہا ہو۔ نینا کو لگا جیسے اسے زندگی مل گئی ہو، مگر اگلے ہی لمحے اس کی گرفت ڈھیلی پڑی اور اس کا ہاتھ نینا کے ہاتھوں سے پھسل کر بیڈ کے کنارے پر لٹک گیا۔ مانیٹر پر ایک لمبی بیپ گونجی اور لکیر سیدھی ہو گئی۔ نینا کے آنسو جیسے منجمد ہو گئے۔ اس نے ایک نرس کو پوری قوت سے پیچھے دھکا دیا جو اسے ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی اور دیوانہ وار ذوالفقار کے اوپر جھک گئی۔ اس نے ذوالفقار کے ماتھے، آنکھوں اور رخساروں پر پاگلوں کی طرح بوسے دینا شروع کر دیے۔ نہیں، آپ مجھ سے الگ نہیں ہو سکتے۔ پاشا صاحب اٹھیں، آپ نے کہا تھا یہ کمرہ ساؤنڈ پروف ہے۔ دیکھیں میں چیخ رہی ہوں، مجھے جواب دیں۔ اس کی وحشت دیکھ کر ڈاکٹرز بھی ایک لمحے کے لیے رک گئے۔ کمرے میں صرف نینا کی دلوز سسکیاں اور موت جیسی خاموشی رہ گئی تھی۔ نینا کی وحشت ناک پکار اور اس کے لبوں کے لمس نے جیسے ذوالفقار کی سوئی ہوئی روح کو بھی جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ ڈاکٹرز نے جو ہمت ہار کر الیکٹرک شاک کی مشینیں ایک طرف رکھ چکے تھے، وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ اچانک مانیٹر پر ایک مردہ لکیر نے دوبارہ سے جنبش لی۔ ذوالفقار نے بڑی تکلیف سے اپنی بوجھل پلکیں ہلائیں اور بہت دھیرے سے اپنی ادکھلی آنکھوں سے سامنے موجود اپنے وجود کے ٹوٹتے ہوئے حصے یعنی نینا کو دیکھا۔ اس کے چہرے پر موجود موت کی زردی کے باوجود ایک نکاہت بھری مسکراہٹ ابھری، جیسے اسے اپنی آفت کے آنے کا یقین ہو۔ اس نے اپنا لرزتا ہوا اور خون سے اٹا ہوا ہاتھ بڑی مشکل سے اٹھایا اور نینا کی انگلیوں کو اپنی مضبوط گرفت میں لے کر ایک گہری اور بھرپور سانس لی، جیسے وہ اپنی زندگی کی آخری توانائی نینا کے وجود سے کشید کر رہا ہو۔ نینا، اس کے لبوں سے نکلی یہ ادھوری سی سرگوشی نینا کے لیے کسی معجزے سے کم نہ تھی، مگر اگلے ہی لمحے اس کے چہرے کے نقوش ساکت ہو گئے، ہاتھ کی گرفت وہیں جم گئی اور وہ مسکراتا ہوا چہرہ کسی پتھر کے مجسمے کی طرح منجمد ہو گیا۔ وہ ہوش میں تو آیا تھا، مگر اب وہ کسی دوسری دنیا کا مسافر لگ رہا تھا۔ نینا جو ایک لمحے کے پہلے امید سے بھر گئی تھی، اب اس کی یہ حالت دیکھ کر ساکت رہ گئی۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ذوالفقار کی اس واپسی پر خوش ہو یا اس کے اس پتھر راہ جانے پر ماتھا پیٹے۔ ڈاکٹرز فوراً اس کی طرف لپکے۔ نبض واپس آ گئی ہے مگر وہ گہرے کوما میں چلے گئے ہیں۔ یہ معجزہ تو ہے مگر اب یہ جنگ طویل ہوگی۔ نینا نے ذوالفقار کے اس پتھرائے ہوئے مسکراتے چہرے کو دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے ماتھے سے لگا کر وہیں فرش پر ڈھیر ہو گئی۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا سیاں اب اس کے پاس ہو کر بھی اس سے بہت دور جا چکا ہے۔ ڈاکٹرز کی تمام تر کوششیں اور مشینیں اس ایک لمحے کے سامنے ہار گئیں جب ذوالفقار پاشا کی وہ مدھم سی مسکراہٹ ہمیشہ کے لیے اس کے لبوں پر منجمد ہو گئی۔ وہ ہاتھ جو نینا کی انگلیوں کو تھامے ہوئے تھا اچانک بے جان ہو کر بستر پر گر پڑا اور مانیٹر پر لگی وہ لکیر جو زندگی کی آخری امید تھی ایک لمبی اور خوفناک آواز کے ساتھ بالکل سیدھی ہو گئی۔ آئی سی یو کے ایک سرد کمرے میں جیسے وقت تھم گیا۔ نینا جو اس کے سینے پر سر رکھے اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کر رہی تھی اس اچانک خاموشی سے لرز اٹھی۔ اس نے تڑپ کر ذوالفقار کے چہرے کو دیکھا۔ وہ اب بھی مسکرا رہا تھا مگر اس کی آنکھوں کی وہ چمک، وہ روب اور وہ زندگی جس سے نینا کی دنیا روشن تھی ہمیشہ کے لیے بجھ چکی تھی۔ پاشا صاحب، آپ مذاق کر رہے ہیں نا؟ دیکھیں میں اب نہیں روؤں گی، میں کوئی شرارت نہیں کروں گی، بس ایک بار مجھے ڈانٹ دیں۔ نینا نے دیوانہ وار اس کے بے حس و حرکت وجود کو جھنجھوڑا مگر وہاں سے کوئی جواب نہ آیا۔ ڈاکٹر نے بھرائی ہوئی آواز میں نینا کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور دھیرے سے سفید چادر ذوالفقار کے اس پرسکون چہرے پر ڈال دی جو اب ایک لاش بن چکا تھا۔ نینا کے حلق سے ایک ایسی دلوس چیخ نکلی جس نے ہسپتال کی راہداریوں میں موجود ہر شخص کی روح فنا کر دی۔ وہ سرخ عروسی جوڑا جو مہندے والے ہاتھ اور وہ رخصتی کا خواب سب کچھ ایک لمحے کے لیے کرچی کرچی ہو چکا رہ گیا تھا۔ نینا نے وہ چادر اپنے ہاتھوں سے ہٹائی اور مٹی سے اٹے ہوئے اپنے ہاتھ کو اس کے ٹھنڈے ماتھے سے ٹکا دیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس شخص نے چند گھنٹے پہلے اسے جینے کی وعید دی تھی وہ اسے اس بے رحم دنیا میں تنہا چھوڑ کر رخصت ہو گیا ہے۔ پورے ننھیال میں صفِ ماتم بچھ گئی تھی۔ وہ گھر جو روشنیوں سے جگمگا رہا تھا اب اندھیروں کی لپیٹ میں تھا کیونکہ اس گھر کا سب سے مضبوط ستون گر چکا تھا۔ ذوالفقار پاشا کے چلے جانے کے بعد حویلی پر ایک ایسی پراسرار اور بوجھل خاموشی چھا گئی تھی جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نینا جو کبھی پورے گھر کی رونق ہوا کرتی تھی اب ایک جیتی جاگتی لاش بن کر رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے کی وہ معصوم مسکراہٹ اور آنکھوں کی شرارت جیسے ذوالفقار کی چتا کے ساتھ ہی دفن ہو چکی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ حویلی کی دیواروں سے ہمدردی کی جگہ کٹیلی سرگوشیاں ابھرنے لگی تھیں۔ نانا جان جو پہلے ہی اپنے جوان پوتے کے غم میں ڈھیر ہو چکے تھے جب بھی بیٹھک میں بیٹھتے تو لوگوں کے زہریلے جملے ان کے کلیجے کو چھنی کر دیتے۔ سنا ہے نینا کے قدم ہی بھاری تھے، ابھی رخصتی ہوئی ہی نہیں تھی کہ پاشا صاحب جیسا ہیرا مٹی میں مل گیا۔ کسی دور کے رشتہ دار کی آواز نانا جان کے کانوں میں سیسے کی طرح اتری۔ منحوس ہے وہ لڑکی جس کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا، اب اسے کون اپنائے گا؟ ان لفظوں نے نانا جان کو راتوں کی نیند سے محروم کر دیا تھا۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر نینا کو اسی طرح تنہا چھوڑ دیا گیا تو یہ دنیا اسے جیتے جی مار ڈالے گی۔ آخرکار ایک رات حویلی کے تمام بڑوں نے مل کر ایک سنگ دلانہ مگر ان کی نظر میں ضروری فیصلہ کر لیا۔ اگلی صبح نانا جان نے لرزتی آواز میں نینا کو اپنے پاس بلایا جو سفید سادہ سے جوڑے میں ملبوس بے جان نظروں سے زمین کو تک رہی تھی۔ بیٹی میں تمہیں اس طرح کے لوگوں کی زبانوں کا نوالہ بنتے نہیں دیکھ سکتا۔ نانا نے اس کا سر سہلاتے ہوئے کہا، ہم سب نے فیصلہ کیا ہے کہ تمہارا نکاح سدید سے کر دیا جائے۔ وہ ذوالفقار کا بھائی ہے، وہ تمہارا خیال رکھے گا اور تمہارا یہ منحوس ہونے کا داغ بھی دھل جائے گا۔ نینا نے جیسے ہی سدید کا نام سنا اس کی آنکھوں میں ایک وحشت سی لہرائی۔ اسے یاد آیا کہ وہ سدید جو اسے بھابھی کہہ کر چھیڑتا تھا، جو اسے تکیے مار کر ہنساتا تھا، اب وہی اس کے سیاں کا متبادل بننے جا رہا تھا۔ نینا کا جی چاہا کہ وہ چیخ چیخ کر کہے کہ ذوالفقار کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا مگر اس کی آواز گلے میں ہی گھٹ کر رہ گئی تھی۔ سدید جو اب تک اپنے بڑے بھائی کی موت کے صدمے سے باہر نہیں نکل پایا تھا، جب نانا جان کے اس فیصلے کے بارے میں سنا تو جیسے اس کے پیر تلے سے زمین نکل گئی۔ نانا جان کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نینا بھابھی میری ماں جیسی عزت کی حقدار ہیں، میں اپنے بھائی کی جگہ کیسے لے سکتا ہوں؟ اس کی آواز میں قرب اور انکار کی شدت تھی۔ وہ بدحواسی میں کمرے کے چکر کاٹنے لگا۔ اسے وہ دن یاد آ رہے تھے جب وہ نینا کو چھیڑتا تھا، جب وہ اسے تکیے مارتی تھی۔ وہ ساری شرارتیں اب ایک بوجھ بن کر اس کے سینے پر آ گری تھیں۔ لوگوں کی باتوں کے ڈر سے آپ مجھے اپنے ہی بھائی کی نشانی کا گنہگار بنانا چاہتے ہیں۔ سدید کی آنکھوں میں آنسو تھے مگر نانا جان کی خاموش اور التجا بھری نظروں نے اسے توڑ کر رکھ دیا۔ سدید بیٹے، اگر تم نے اسے سہارا نہ دیا تو یہ دنیا اسے منحوس کہہ کہہ کر مار ڈالے گی۔ کیا تم اپنے بھائی کی لاڈلی کو تڑپتا دیکھ سکو گے؟ نانا جان کے اس سوال نے سدید کی زبان کو تالا لگا دیا۔ دوسری طرف نینا جو حویلی کے ایک اندھیرے کونے میں ساکت بیٹھی تھی، جب اسے اس فیصلے کی حتمی خبر ملی تو اس نے
احتجاج تو نہ کیا اور نہ ہی آنسو بہائے۔ اس نے آنکھیں جیسے پتھرا گئی تھیں۔ اسے محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے ایک زندہ قبر میں اتارا جا رہا ہے۔ وہ سدید جسے وہ اپنے چھوٹے بھائی کی طرح پیار کرتی تھی، اب اس کے نام کے ساتھ اس کا نام جوڑا جا رہا تھا۔ نانا جان، اگر آپ کی عزت اسی میں ہے تو میں انکار نہیں کروں گی، نینا نے بے جان آواز میں کہا، مگر اس کے اندر کی روح جیسے فنا ہو چکی تھی۔ اسے لگا جیسے ذوالفقار پاشا کی روح اسے کہیں دور سے دیکھ رہی ہو اور وہ اس کی نظروں کا سامنا کرنے سے قاصر ہو۔ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آنے سے کترانے لگے۔ جب بھی راہداری میں آمنا سامنا ہوتا، سدید اپنی نظریں جھکا لیتا اور نینا اپنا راستہ بدل لیتی۔ ان دونوں کے درمیان جو بے تکلفی اور ہنسی مذاق کا رشتہ تھا، وہ اب ایک ایسی بوجھل خاموشی میں بدل گیا تھا جس کا کوئی انجام نظر نہیں آ رہا تھا۔ نکاح کے چند کلمات نے حویلی کی فضا کو مزید بوجھل کر دیا تھا۔ نینا جو کسی زمانے میں سرخ جوڑے میں ذوالفقار کا انتظار کرنے کے خواب دیکھتی تھی، آج ایک سادہ سی سفید لباس میں اپنے ہی کمرے کے کونے میں ساکت بیٹھی تھی۔ کمرے میں جلتی مدھم روشنی اس کے اداس چہرے کو مزید پیلا کر رہی تھی۔ اسی دوران دروازہ کھلا اور سدید اندر داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر نہ تو دولہا جیسی خوشی تھی اور نہ ہی کوئی سکون، بلکہ اس کی آنکھوں میں ایک تڑپ اور غصہ جھلک رہا تھا۔ سدید کو قریب آتے دیکھ کر نینا کے اندر جیسے ایک لاوا پھٹ پڑا۔ وہ ایک جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور سدید کے اس سے کچھ کہنے سے پہلے ہی اس پر برس پڑی۔ کیوں آئے ہو یہاں؟ کیوں کی تم نے مجھ سے شادی؟ اس کی آواز میں ایسی تلخی تھی کہ سدید وہیں رک گیا۔ نینا نے دیوانہ وار کمرے میں پڑے تکیے اور میز پر رکھی چیزیں زمین پر پٹخنا شروع کر دیں۔ تم نے کیسے سوچ لیا کہ تم ذوالفقار پاشا کی جگہ لے سکتے ہو؟ تم تو میرے چھوٹے بھائی جیسے تھے سدید۔ تم نے اپنی بھابھی کا نکاح اپنے نام سے کیسے ہونے دیا؟ وہ چیخ رہی تھی اور اس کے گلے کی رگیں تن گئی تھیں۔ سدید نے اسے سنبھالنے کے لیے ہاتھ بڑھانا چاہا تو نینا نے اسے پیچھے دھکیل دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں صرف اور صرف ذوالفقار کی ہوں، سنا تم نے؟ میرا یہ وجود، میری یہ روح، سب کچھ ان کے نام پر ختم ہو چکا ہے۔ تم نے نانا جان کی عزت بچانے کے لیے میری لاش سے نکاح کیا ہے، مگر یاد رکھنا سدید پاشا، میں تمہیں کبھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ نینا کی آنکھوں میں اس وقت آنسو نہیں بلکہ جیسے آگ برس رہی تھی۔ وہ ہانپتے ہوئے دیوار سے لگ گئی اور اسے نفرت سے دیکھنے لگی۔ سدید جو خود اس بوجھ تلے دبا ہوا تھا، اس کی یہ حالت دیکھ کر اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ نینا کو کیا جواب دے، کیونکہ اس کے اپنے دل کا زخم بھی ابھی ہرا تھا۔ سدید نے نینا کی تلخ باتیں اور اس کا جنون دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اپنا سارا غصہ جلال میں بدلنے لگا، مگر پھر اسے نانا جان کے وہ الفاظ یاد آ گئے جو انہوں نے نکاح سے چند گھنٹے پہلے تنہائی میں اس سے کہے تھے۔ نانا جان نے سدید کا ہاتھ تھام کر اپنی کانپتی آواز میں کہا تھا، بیٹا، نینا اس وقت ایک زخمی پرندے کی طرح ہے جو دیواروں سے ٹکرا کر خود کو ختم کر لے گا۔ اگر آج رات تم نے اسے سہارا نہ دیا، اسے اپنا نہ بنایا اور اس کے دل سے اس جرم کا احساس نہ نکالا تو وہ ساری زندگی ذوالفقار کی یادوں کی آگ میں جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اسے بچا لو سدید، اسے زندگی کی طرف واپس لے آؤ۔ نانا جان کی وہ تڑپ سدید کے ذہن میں گونجی تو اس کی چہرے کی سختی پگھل گئی۔ اس نے تڑپتی ہوئی اور چیختی ہوئی نینا کے قریب قدم بڑھایا۔ نینا نے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا مگر اس بار سدید پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے مضبوطی مگر انتہائی نرمی سے نینا کے لرزتے ہوئے کندھوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ نینا کا سانس پھول رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ وہ اب بھی مزاحمت کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے سدید، تم میرے بھائی ہو، تم یہ نہیں کر سکتے، میں تمہارا شوہر ہوں نینا۔ سدید نے پہلی بار دھیمے مگر پورے اعتماد لہجے میں اس کا نام پکارا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ نینا نے اس کے سینے پر مکے مارے، اسے دور ہٹانے کی کوشش کی، مگر سدید نے اس کے گرد اپنے بازو کا حصار مزید تنگ کر دیا۔ مجھے ہاتھ مت لگانا، میں صرف اور صرف ذوالفقار کی ہوں، سنا تم نے؟ میرا یہ وجود، میری یہ روح، سب کچھ ان کے نام پر ختم ہو چکا ہے۔ تم نے نانا جان کی عزت بچانے کے لیے میری لاش سے نکاح کیا ہے، مگر یاد رکھنا سدید پاشا، میں تمہیں کبھی اپنا شوہر تسلیم نہیں کروں گی، کبھی نہیں۔ نینا کی آنکھوں میں اس وقت آنسو نہیں بلکہ جیسے آگ برس رہی تھی۔ وہ ہانپتے ہوئے دیوار سے لگ گئی اور اسے نفرت سے دیکھنے لگی۔ سدید جو خود اس بوجھ تلے دبا ہوا تھا، اس کی یہ حالت دیکھ کر اپنی مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ نینا کو کیا جواب دے، کیونکہ اس کے اپنے دل کا زخم بھی ابھی ہرا تھا۔ سدید نے نینا کی تلخ باتیں اور اس کا جنون دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اپنا غصہ بھی جلال میں بدلنے لگا، مگر پھر اسے نانا جان کی وہ الفاظ یاد آئے جو انہوں نے چند گھنٹے پہلے نکاح سے تنہائی میں کہے تھے۔ نانا جان نے سدید کا ہاتھ تھام کر کانپتی آواز میں کہا تھا، بیٹے، نینا ایک وقت زخمی پرندے کی طرح ہے جو دیواروں سے ٹکرا کر خود کو ختم کر لے گی۔ اگر آج رات تم نے اسے سہارا نہ دیا اور اسے اپنا نہ بنایا تو
اس کے دل سے اس جرم کا احساس نہ نکالا تو وہ ساری زندگی ذوالفقار کی یادوں میں جل کر راکھ ہو جائے گی۔ اسے بچا لو سدید، اسے زندگی کی طرف واپس لے آؤ۔ نانا جان کی وہ تڑپ سدید کے ذہن میں گونجی تو اس کے چہرے کی سختی پگھل گئی۔ اس نے تڑپتی اور چیختی ہوئی نینا کے قدم قریب جمائے اور نینا نے اسے پیچھے دھکیلنا چاہا، مگر اس بار شدید پیچھے نہیں ہٹا۔ اس نے مضبوطی مگر انتہائی نرمی سے نینا کے لرزتے ہوئے کندھے کو اپنی گرفت میں لیا۔ نینا کا سانس پھول رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں وحشت تھی، مگر وہ مزاحمت نہیں کر رہی تھی۔ چھوڑو مجھے سدید، تم میرے بھائی ہو، میں یہ نہیں کر سکتی، میں تمہارا شوہر ہوں نینا۔ سدید نے پہلی بار دھیمے مگر پورے اعتماد لہجے میں اس کا نام پکارا اور اسے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ نینا نے اس کے سینے پر مکے مارے، اسے دور ہٹانے کی کوشش کی، مگر سدید نے اس کے گرد اپنے بازوں کا حصار مزید تنگ کر دیا۔ کب تک خود کو اس اذیت میں رکھو گی؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ بھائی جان تمہیں اس حال میں دیکھ کر خوش ہوتے ہوں گے؟ سدید کی آواز میں ایک ایسی مٹھاس اور درد تھا جس نے نینا کے باقی اعصاب کو ایک دم ڈھیلا کر دیا۔ وہ سدید کے سینے سے لگی اب اونچی آواز میں رونے لگی تھی۔ اس کی ساری ہمت جواب دے گئی تھی اور سدید نے ایک اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھا اور اسے بالکل ویسے ہی سہارا دیا جیسے کوئی بکھری ہوئی چیز کو سمیٹتا ہے۔ میں ان کی جگہ نہیں لینا چاہتا نینا، میں بس تمہیں اس اندھیرے سے نکالنا چاہتا ہوں۔ تم تنہا نہیں ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سدید کی اس قربت اور نرمی نے نینا کے اندر کی برف کو پگھلانا شروع کر دیا تھا، وہ جو اب تک صرف نفرت اور دکھ کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھی۔ سدید کے سینے سے تپش میں خود کو محسوس کرنے لگی تھی، حالانکہ اس کا اپنا دل اب بھی ذوالفقار پاشا کے لیے دھڑک رہا تھا۔ سدید کی گرفت نینا کی گرد مزید مضبوط ہو گئی۔ اس نے نینا کے بکھرے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا اور ایک گہری لرزتی ہوئی سانس لی۔ نینا ابھی اس کے سینے سے لگی ہچکیاں لے رہی تھی، مگر سدید کے ارادے اب بدل رہے تھے۔ اسے نانا جان کی وہ نصیحت بار بار یاد آ رہی تھی کہ اگر آج نینا کو اپنی زندگی میں شامل نہ کیا تو وہ ہمیشہ کے لیے ایک پچھتاوا بن کر رہ جائے گی۔ نینا، سدید کی آواز میں ایک عجیب سی گمبھیرتا اور ٹھہراؤ آ گیا تھا۔ اس نے آہستہ سے نینا کو خود سے تھوڑا دور کیا اور اس کے بھیگے ہوئے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھر لیا۔ نینا نے لرزتی پلکوں کے ساتھ اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اسے آج وہ شرارتی دیور نہیں بلکہ ایک ایسا مرد نظر آ رہا تھا جو اپنی ذمہ داری نبھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ مجھے معاف کر دینا نینا، شاید تم مجھے اس کے لیے کبھی معاف نہ کر سکو، سدید نے نہایت دھیمی اور بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ نینا نے نفی میں سر ہلانا چاہا، اس کے لب کچھ کہنے کے لیے کھلے تھے، مگر سدید نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ کر اسے خاموش کر دیا۔ آج رات میں تمہیں تمہاری یادوں کے حوالے نہیں کر سکتا، میں تمہیں وہ حق نہیں بخش سکتا جو خدا اس کے رسول نے مجھے دیا ہے، کیونکہ اگر آج میں نے پیچھے ہٹ گیا تو میں تمہارے ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ نینا کی آنکھوں میں خوف اور حیرت کی ایک لہر دوڑی۔ اس نے سدید کے بازوں کو تھام کر اسے روکنے کی آخری کوشش کی، مگر سدید کا فیصلہ اٹل تھا۔ اس نے نہایت نرمی مگر حق کے ساتھ نینا کو بیڈ کی طرف مائل کیا اور اس کے اوپر جھک گیا۔ نینا کا دل اتنی زور سے دھڑک رہا تھا کہ اسے اپنے کانوں میں شور سنائی دے رہا تھا۔ سدید کا سانس اس کے چہرے کو چھو رہا تھا اور اس کی نظروں میں موجود شدت نینا کے رہے سہے دفاع کو بھی ختم کر رہی تھی۔ سدید، نہیں! نینا کی آواز ایک دبی ہوئی سرگوشی بن کر رہ گئی تھی، مگر سدید نے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھتے ہوئے اس کے سارے خدشات کو اپنی آغوش میں سمیٹ لیا۔ باہر حویلی کی فضا میں رات کا سکون طاری تھا، مگر اس کمرے میں ایک نئی اور اداس زندگی کی شروعات ہو رہی تھی، جہاں ایک بھائی کی نشانی دوسرے بھائی کے حصار میں آ رہی تھی۔ نینا کے اندر کی باقی لڑکی ایک بار پھر بیدار ہوئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے سدید کی ایک قربت اس کے عثمان کے خلاف ہے جو اس نے ذوالفقار کی یادوں کے ساتھ باندھا رکھا تھا۔ اس نے پوری قوت سے سدید کے مضبوط سینے پر اپنے ہاتھ مارے اور خود اس کے حصار سے چھڑانے کے لیے تڑپنے لگی۔ نہیں سدید، چھوڑو مجھے، تم یہ نہیں کر سکتے۔ نینا کی آواز میں کرب اور غصہ دونوں شامل تھے۔ جب سدید پیچھے نہ ہٹا تو نینا نے وحشت میں اپنے ہاتھ اس کے کندھوں سے گزار کر اس کی کمر میں پیوست کر دیا اور جنون کی کیفیت میں اپنے ناخن اس کی پشت پر گاڑ دیے۔ سدید کے بدن میں درد کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اسے محسوس ہوا جیسے نینا کے ناخن اس کی کھال میں اتر رہے ہوں، مگر اس نے نہ تو گرفت ڈھیلی کی اور نہ ہی پیچھے ہٹا۔ اس نے اپنے جبڑے بھینچ لیا اور اس تکلیف کو ضبط کرتے ہوئے نینا کے دونوں ہاتھوں کو کلائیوں سے پکڑ کر بیڈ پر جما دیا۔ تم جتنا چاہے مجھے زخمی کر لو نینا، جتنی چاہے نفرت کر لو، مگر میں تمہیں اس اندھیرے میں اکیلا نہیں مرنے دوں گا۔ سدید کی آواز میں ایک ایسی چٹان جیسی سختی تھی جس نے نینا کو ہکا بکا کر دیا۔ نینا کی مزاحمت آہستہ آہستہ کمزور پڑنے لگی۔ اس کی کمر پر مارے گئے ناخنوں کے نشان سدید کے خون سے نہیں بلکہ اس کی انا اور ضد کے ٹوٹنے سے بھر رہے تھے۔ سدید کا چہرہ اس کے اتنا قریب تھا کہ نینا کو اس کی آنکھوں میں اپنی ہی بے بسی کا عکس نظر آ رہا تھا۔ وہ تھک کر ساکت ہو گئی، اس کا سانس دکھرنی کی طرح چل رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے میں جذب ہو رہے تھے۔
سدید نے اس کی کلائیوں پر اپنی گرفت نرم کیا اور اس کے ماتھے پر بکھری لٹوں کو ہٹایا۔ اس کے پیچھے نہ ہٹنے والے رویے نے نینا کو یہ باور کروا دیا تھا کہ اب وہ سدید پاشا کی قید میں ہے، اور یہ قید اتنی مضبوط ہے کہ وہ اسے اپنے ناخنوں سے بھی نہیں توڑ سکتی۔ اگلی صبح جب سورج کی پہلی کرن نے کمرے کی کھڑکی سے اندر جھانکا تو فضا میں وہ تلخی اور وحشت نہیں تھی جو پچھلی رات کا حصہ تھی۔ نینا کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو سدید کے مضبوط بانسوں کے حصار میں پایا۔ سدید اب بھی گہری نیند میں تھا، مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے وہ کسی طوفان کو تھام کر اب ساحل پر پہنچا ہو۔ نینا نے دھیرے سے سر اٹھا کر سدید کے چہرے کو دیکھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے کل رات اس نے جنون میں سدید کو زخمی کیا تھا، مگر اس شخص نے ایک لمحے کے لیے بھی اس سے سختی نہیں کی تھی۔ اس کی کمر پر موجود ناخنوں کے نشان سدید کی برداشت اور نینا کی اس کی بے پناہ محبت کا ثبوت تھے۔ نینا کو پہلی بار احساس ہوا کہ سدید نے اسے برا نہیں کہا، بلکہ اپنی بے پناہ انتہائی نرمی اور قربانی سے جیتا ہے۔ وہ سدید جو کل تک اسے صرف ایک دیور لگتا تھا، آج اس کا وہ محافظ بن کر ابھرا تھا جس نے اسے ذوالفقار کی یادوں کی قبرستان سے نکال کر دوبارہ زندگی کی دہلیز پر لا کھڑا کیا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے سدید کے ماتھے پر بکھرے بالوں کو پیچھے چھیڑا تو سدید کی آنکھیں کھل گئیں۔ اپنے سامنے نینا کی نظروں میں نفرت کی جگہ ایک خاموش اعتراف دیکھ کر سدید کے لبوں پر ایک دھیمی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے نینا کا ہاتھ تھام کر اپنے لبوں سے لگا لیا۔ میں نے کہا تھا نا نینا، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ سدید کی اس بھرائی ہوئی آواز نے نینا کے دل کے رہے سہے زخموں پر بھی مرہم رکھ دیا۔ نینا نے کوئی جواب تو نہ دیا، مگر اس نے اپنا سر دوبارہ سدید کے سینے پر رکھ دیا، جیسے وہ اب اس حقیقت کو قبول کر چکی ہو کہ اس کی زندگی کا نیا سفر اس شدید پاشا کے ساتھ شروع ہو چکا ہے۔ ناشتے کی میز پر جانے سے پہلے نینا نے ایک گہری سانس لی اور اپنی الماری کی جانب بڑھی۔ اس نے الماری کا سب سے نچلا ڈرار کھولا جو عام طور پر لاک رہتا تھا۔ وہاں کپڑوں کے نیچے چھپی ایک چمڑے کی سیاہ ڈائری رکھی تھی۔ یہ ذوالفقار پاشا کی وہ ڈائری تھی جس میں وہ اپنے بزنس نوٹس کے درمیان کبھی کبھار نینا کے لیے چھوٹے چھوٹے جملے لکھ دیا کرتا تھا۔ نینا نے کانپتی انگلیوں سے ڈائری کھولی۔ ایک صفحے پر ذوالفقار کی مخصوص نستعلیق کی تحریر میں لکھا تھا، تمہاری عزت میری ہمت ہے نینا، اسے کبھی ٹوٹنے نہ دینا۔ یہ جملہ پڑھتے ہی نینا کے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے۔ اس نے وہ ڈائری اپنے سینے سے بھینچ لی اور وہیں دراز کے پاس زمین پر ڈھیر ہو گئی۔ اس کا جدید بیڈ روم اس کی تمام تر آسائشوں سے قید خانہ لگنے لگی۔ اسے محسوس ہوا کہ وہ سدید کی زندگی میں آ کر ذوالفقار کے ساتھ دھوکہ کر رہی ہے۔ آئی ایم سوری پاشا صاحب، میں اتنی جلدی ہار گئی، وہ سسکتی ہوئی بڑبڑائی۔ اچانک کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی اور سدید اندر داخل ہوا۔ اس نے نینا کو زمین پر بیٹھے اور دراز کھلا دیکھ کر صورتحال کا اندازہ لگا لیا۔ نینا نے بوکھلا کر ڈائری بند کی اور اسے پیچھے چھپانے کی کوشش کی۔ اسے لگا شاید سدید اسے پوزیسو ہونے کا طعنہ دے گا یا اس کی پرائیویٹ لائف پر سوال اٹھائے گا، مگر سدید نے کچھ نہیں کیا۔ وہ خاموشی سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ اس نے نینا کا وہ ہاتھ تھاما جس میں ڈائری تھی اور اسے نہایت نرمی سے نیچے کیا۔ اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہے نینا، سدید کی آواز میں ایک ٹھہراؤ تھا۔ یہ تمہارا ماضی نہیں ہے، یہ تمہاری زندگی کا ایک حصہ ہے جو ہمیشہ رہے گا۔ میں کوئی اتنا چھوٹا انسان نہیں ہوں کہ تمہاری یادوں سے مقابلہ کروں۔ اس نے نینا کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے اپنی بات جاری رکھی۔ بھائی جان نے اس ڈائری میں جو لکھا ہے وہ سچ ہے۔ تمہاری ضد ہی تمہاری پہچان ہے اور میں تمہاری اس پہچان کو مٹانا نہیں چاہتا۔ میں صرف اتنا چاہتا ہوں کہ تم اس دراز کو صرف رونے کے لیے نہ کھولو، تم انہیں یاد کرو لیکن اپنی زندگی کو روکو مت۔ سدید نے جیب سے اپنا فون نکالا اور ایک میسج ٹائپ کرتے ہوئے کہا، میں نے نانا جان کو میسج کر دیا ہے کہ ہم ناشتہ کمرے میں ہی کریں گے۔ تم آرام سے اپنا وقت لو، خود کو سنبھالو، میں باہر لاؤنج میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ جب تم کمفرٹیبل ہو جاؤ تب باہر آنا۔ سدید اٹھ کر جانے لگا تو نینا نے پہلی بار اسے پیچھے سے پکارا، سدید۔ شکریہ۔ سدید نے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک فاتحانہ چمک نہیں تھی بلکہ ہمدردی تھی۔ اس نے صرف سر ہلایا اور باہر نکل گیا۔ نینا نے ڈائری کو دوبارہ چوما اور اسے عزت سے دراز میں رکھ کر بند کر دیا۔ اسے احساس ہوا کہ سدید اسے بدلنے کی کوشش نہیں کر رہا بلکہ اسے اس کے دکھ کے ساتھ قبول کر رہا ہے۔ کئی ماہ گزر چکے تھے، حویلی کی فضا اب پہلے جیسی بوجھل نہیں رہی تھی۔ نینا اب سدید کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہی تھی، مگر اس سکون کی تہہ میں ایک ایسی خاموشی تھی جسے وہ صرف دونوں ہی سمجھتے تھے۔ شام کا وقت تھا، آسمان پر نارنجی اور گہرے نیلے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ نینا اپنے کمرے کی بیلکنی میں کھڑی تھی، ہوا کے اس کے بالوں سے کھیل رہی تھی۔ سدید پیچھے سے آیا اور اس کے کندھوں پر ایک گرم شال ڈال دی۔ کافی دیر سے یہاں کھڑی ہو، کیا سوچ رہی ہو؟ سدید نے نرمی سے پوچھا۔ نینا نے مڑ کر سدید کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی بلکہ ایک ٹھہرا ہوا سکون تھا۔ کچھ نہیں سدید، بس یہ سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی عجیب ہے۔ ہم جس چیز کو انجام سمجھتے ہیں وہ اکثر ایک نئی شروعات ہوتی ہے۔ سدید نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔
اور کیا تم اس شروعات سے خوش ہو؟ اس کے لہجے میں ایک چھپا ہوا خوف تھا، جیسے وہ اب بھی نینا کے دل کا مکمل جواب جاننے سے ڈرتا ہو۔ نینا نے ہلکا سا مسکرا کر سدید کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کر دی، مگر اس کی نظریں سامنے دور افق پر جمی تھیں۔ میں خوش ہوں سدید، کیونکہ تم نے مجھے گرنے نہیں دیا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنا سر سدید کے کندھے پر ٹکا دیا۔ بظاہر یہ دونوں ایک ساتھ تھے، حویلی روشن تھی اور سب کچھ ٹھیک ہو چکا تھا، مگر اسی لمحے ہوا کا ایک تیز جھونکا آیا اور کمرے کے اندر میز پر رکھی وہی سیاہ ڈائری خود بخود کھل گئی۔ ہوا کے دباؤ سے اس کے صفحات تیزی سے پلٹنے لگے اور ایک خالی صفحے پر رک گئے، جہاں ایک سوکھا ہوا گلاب کا پھول رکھا تھا، وہ پھول جو کبھی ذوالفقار نے اسے دیا تھا۔ بالکنی میں کھڑی نینا کے چہرے پر ایک لمحے کے لیے وہی پرانی کسک لہرائی، جیسے اس کی روح کا ایک حصہ اب بھی اس ڈائری کے صفحات میں قید ہو۔ سدید نے اسے مزید اپنے قریب کر لیا، مگر نینا کی نظریں اب بھی اسی خالی افق کو تک رہی تھی، جیسے وہ کسی کے لوٹ آنے کا انتظار کر رہی ہو، مگر کسی کو بھلا بھی نہیں پائی۔ محبت اب تقسیم ہو چکی تھی، ایک وہ جو جی رہی تھی اور ایک وہ جو اسے جینے کا حوصلہ دے گئی تھی۔